اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ہی ریٹرک ریپیٹ کرتے کرتے آپ کسی نئے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. جس سائڈ سے پوچھیں اس کے پاس ایک ہی جواب ہے دینے کو. وہ لوگ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, اس لیے ہم بھی وہاں بات کریں گے جہاں اختیار ہے. دا تھنگ از جو اصل با اختیار ہیں یعنی کہ عوام, وہ سفر کر رہے ہیں. فوکس ان کی طرف کسی کا بھی نہیں ہے. دس از آل پاور پالیٹکس, نتھنگ مور دین دیٹ. بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے. ہم نے ایک پارلیمنٹ میں آواز سنی تھی واٹ الیکشنز, اور ابھی ایک نئی آواز آئی ہے واٹ فریڈم آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ونس اگین. اور بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی واٹ فریڈم. یہ شاید گورنمنٹ ہم سے کہہ رہی ہے, جرنلسٹ سے کہہ رہی ہے. جو تھوڑی بہت سپیس رہ گئی ہے اس کو بھی کور کرنے میں پیکا لاز کی شاید کمی تھی اور وہ سامنے آ گئی ہے. بظاہر یہ ایک پرانی کہانی ہے کہ ہر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں. پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے ملک میں حکومتیں خود اپنے لیے ہوتی ہیں. فورسڈ لیجسلیشن, جلد بازی میں کی ہوئی لیجسلیشن, چھپ کے کی ہوئی لیجسلیشن, یہی وہ پرابلم ہے جو ایک کے بعد دوسری گورنمنٹ کرتی چلی آ رہی ہے. قانون سازی ایک ایسا کام ہے جس کے لیے حکومتوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے. اسی کی بیس پہ وہ پارلیمنٹیرینز بنتے ہیں, یعنی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تاکہ قانون سازی کریں. پارلیمنٹ کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ اور ایک کلیکٹیو وزڈم کی روشنی میں لوگوں کے حق میں لیجسلیشن ہو. ہر بل پہ شدید کرٹیسزم بھی سامنے آنی چاہیے اور اس کے حق میں دیے گئے دلائل بھی سامنے آنی چاہیے. اسی طرح جو اوور سائٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پھر جا کے کوئی بل قانون بننا چاہیے. جہاں اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوں وہاں ان کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے, کیونکہ اب بہت پرانی بات ہو گئی کہ گورننس اب پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام ہے. لیکن ہمارا ملک ہے کہ ابھی تک کسی آئسولیٹڈ آئی لینڈ کی طرح چلایا جا رہا ہے. بند کمروں میں بل کے ڈرافٹ تیار ہوتے ہیں, راتوں رات پاس کروا لیے جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, بلکہ سلیشڈ ہیں. آہستہ آہستہ ان کی سپیس اور کیپیسٹی ہی ختم ہو گئی ہے, خود پارلیمنٹ کی طرح. اور پارلیمنٹ ایگزیکٹو کی طرح بیہیو کر رہی ہے. ہر دور میں ہر حکومت نے یہی اسکرپٹ دہرایا ہے اور پھر اسی کی سزا بھگتتے ہوئے اپنی حکومتوں سے ہاتھ بھی دھوئے ہیں انہوں نے. یہی ٹوٹل کہانی ہے ہمارے سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ڈکلائن کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی انڈیکس سب میں ہم مستقل تنزلی کا شکار ہیں. مستقل اگر ہم بات کریں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی جو بات چیت ہے, آپس میں مذاکرات ہے, اس کے ساتھ جو ورڈ ہم نے سب سے زیادہ سنا وہ تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, جو کہ درست بات ہے. لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور جن کو نارملائز کرنا ضروری ہے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ڈسینٹ کو برداشت کرنا, تنقید کو برداشت کریں. کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیم پیج پہ ہیں, تنقید برداشت نہیں کر سکتے. اور پیکا لا کی شکل میں جو لا سامنے آیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے ماضی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. ایک تیسرے فریق کو تو شاید دبا لیا جائے ان سب اقدامات سے, لیکن اس ملک میں جو بچی کھچی سپیس رہ گئی ہے, ڈیموکریسی رہ گئی ہے, صدر کے دستخط کے بعد اب اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اگر اس پیکا لا پہ ایک نظر ڈالیں تو اب فیک نیوز اگر آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں, جو کہ نہیں پتا کہ فیک نیوز کون اسے ثابت کرے گا, کس میکنزم کے تحت وہ فیک نیوز کہلائی جائے گی, 5 سال تک کی قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ نان بیلیبل آفینس بھی ہے, یعنی آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی. پیکا بل پہ ساری صحافتی تنظیمیں آج احتجاج کر رہی ہیں, اس کے خلاف مستقل بات کر رہی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں. حکومت کہتی رہی کہ سجیشنز آر ویلکم, لیکن بل بن گیا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں سجیشنز آر ویلکم, لیکن پتہ نہیں وہ ویلکم کہاں پہ ہے, وہ سننے والا کون ہے, اور جب بل بن گیا تو بعد میں ترامیم کیسے ایکسپیکٹ کی جائیں. بہرحال اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عامر ضیاء صاحب اور ساتھ نصر اللہ ملک صاحب. بہت شکریہ both of you for joining us. نصر اللہ ملک صاحب, آپ سے سٹارٹ لیتی ہوں. ویسے تو ہمیں عادت ہو جانی چاہیے فورسڈ لیجسلیشن کی, ہیسٹی لیجسلیشن کی, بس ایک دم سے بل آتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑے دن احتجاج چلتے ہیں, چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں.
لیکن یہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو اب ہر حکومت کی ہی کہانی ہے. ہم کس سے شکوہ کریں کہ ایسے آپ نے کیا اور آپ نے نہیں کیا. اور اس نے بہت ایکسپوز کیا ہے اسپیشلی پیپلز پارٹی کو, جو کہ ہمیشہ بڑا ایک ڈفرینٹ آؤٹ لک دیتی تھی ایٹ لیسٹ. ابھی تو یہ پاس ہو گیا ہے, پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ شاید پریزیڈنٹ سائن نہ کریں لیکن وہ بھی ہو گیا. تو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں ساری جرنلزم کو ان پاکستان؟ پریزیڈنٹ والی جو بات ہے وہ شاید ایسی سیاسی طور پہ کہی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی MLN دونوں آن بورڈ تھی اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس بل کو جو ہے وہ انہوں نے منظور کرنا ہے. حکومت نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور جتنی جلدی بغیر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے ہوئے اس بل کو منظور کیا, یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بیوقوفی بھی ہے اور حکومت کو اسی وجہ سے احتجاج کا سامنا بھی ہے. فیک نیوز کرنا کوئی the thing is کہ پہلے مسائل کم تھے, پہلے کم لوگ تیار تھے باہر آنے کو, جو جرنلسٹ کو بھی چھیڑ دیا ہے. دیکھیں انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے جو ہے اس قانون کو فوری منظور کر لیتے ہیں, کون سا کوئی اس پہ کوئی بڑا احتجاج ہونا ہے. لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر اس کو تھوڑے سے صبر سے کام لیتی تو کوئی بھی صحافتی تنظیم یا کوئی بھی فیک نیوز کے حق میں نہیں ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اتنی جلد بازی میں اس قسم کے فیصلے کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ جو ہے احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور تنقید بھی آپ کے اوپر ہوگی. دوسرا اس کے اندر جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک نان بیلیبل اس کو افینس کیوں کرنا چاہتے ہیں, 3 سال کے لیے جیل کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, 5 سال کے لیے جیل کیوں بھیجنا چاہتے ہیں. اگر آپ واقعی ریفارمز چاہتے ہیں تو بہت پہلے بھی یہ تجویز دی گئی, جیسے کہ اخبارات میں ہوتا تھا کہ کسی خبر کی تردید کی جا سکتی ہے, خبر وڈرا کی جا سکتی ہے, سیکنڈ پارٹی کا موقف ساتھ دیا جا سکتا ہے, اور اگر کسی نے کوئی جھوٹا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا ہے تو اس کو آپ یہ موقع دیں کہ وہ اپنی ہی اس پروپیگنڈے کی تردید کر دے, اس کو تسلیم کر لے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی شخص نے کوئی اگر تنقید کی ہو اس کو آپ 24 گھنٹے کے اندر اس کو سزا سنا کے جیل بھیج دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ویسے بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے بغیر تحقیقات کے اور نان بیلیبل افینس کر دیں. یعنی آپ کے پاس جو ہے اقدام قتل جو ہے وہ بیلیبل ہے, اس میں تو بیل ہو سکتی ہے لیکن اس میں بیل نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر حکومت تھوڑا سا صبر سے کام لیتی, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرتی. حالانکہ کہا بھی گیا, ہماری بھی ملاقات ہوئی عطاء طاہر صاحب سے, انفارمیشن منسٹر ہیں, عرفان صدیقی صاحب سے, انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں کہا کہ جب تک آپ سے مشاورت مکمل نہیں ہوگی آپ ریٹن تحریر لکھ کر دیں کہ جو آپ کے نکات پہ اعتراضات ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, ڈسکس کرنے کے بعد اس بل کو پیش کیا جائے گا. لیکن پھر اچانک بل پیش کر دیا گیا, اس کو منظور بھی کر لیا گیا. تو میرے خیال میں حکومتیں بعض اوقات جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ آپ اقتدار ان کے پاس ہے, جو مرضی وہ فیصلہ کر لیں, نہ کسی کی مشاورت چاہیے, نہ کوئی ان پٹ چاہیے. قانون سازی آپ ضرور کریں لیکن آپ اختلاف رائے رکھنے والوں کو اگر آپ جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو کل آپ کو بھی جیل جانا پڑے گا. یہ قانون جیسے نیب کا قانون تھا, ہر حال میں ہم ان کا بھی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے نیب کا قانون جب بن رہا اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ آج آپ کسی کو جیل بھیج رہے ہیں, کل آپ خود جیل جائیں گے, اور بالآخر ایسا ہی ہوا. پھر ہر بار نیب کے قوانین میں ترامیم کرنی پڑی. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ان کو اندازہ ہوگا جب اس کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوگا کہ بھئی الزامات تو سیاستدان خود لگاتے ہیں.